آیت کے حوالے سے ضرور بتا دے گا کہ جو انجینئر مرزا نے بولا ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا رسول 40 سال بعد نبی بنے. جی ابھی بتاتے ہیں. ضرور اس کی تفصیل بتا دے گا. اوکے اوکے, شکریہ. خدا حافظ. خدا یا علی مدد. یا علی مدد. آپ جو ہیں وہ مجتہدی نظرات کو غصہ آتا ہے کہ ہم خوئی پہ ہنستے ہیں نا. حقیقتاً ہم ہنستے ہیں, ہم یہ بناوٹی نہیں ہنستے ہیں, ہمارا یہی عقیدہ ہے. یہ مجتہدی نظرات اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مجتہدین حضرات حوزہ جہلیہ نجف اشرف, حوزہ جہلیہ قوم, یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ان کی واقفیت نہیں ہے, علم نہیں رکھتے. یہ کن باتوں میں علم رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اقوال پر, ایک دوسرے کے نظریات پر, وہ اس میں محنت کر رہے ہیں. خوئی صاحب جو تھے, اگر ان سے آپ پوچھئے کہ نائینی کا نظریہ کیا ہے, وہ سمندر تھے اس بات کے. ان سے پوچھئے کہ خند خراسانی کا فلان مسئلے میں نظریہ کیا ہے, اس کا نقد کیا ہے, اس صحیح ہے غلط ہے, یا شیخ مرتضی انصاری کا نظر کیا. وہ تو اس میں وہ تو بھائی وہ ٹیپ تھے, ٹیپ ریکارڈر تھے, بند ہی نہیں ہوتے تھے اس میں. یہ سب ان مسائل میں یہ بہت آگے ہیں, ایک دوسرے کے نظریات. اور ان نظریات بھی ایسے ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ نظریات کا اساس جو ہے مخالفین سے لیا گیا ہے, انہی نظریات کو ہمارے علماء نے خوب بڑھایا ہے, خوب پرورش دی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا نام ان لوگوں نے رکھ دیا ہے علم. اور جو شخص ان نظریات کو جانے ان کے نزدیک عالم, اور جو نظریات کو نہ جانے وہ ان کے نزدیک جاہل. عالم بھی کہتے ہیں تو اسی بات کو کہتے ہیں جو ان نظریات کو زیادہ سے زیادہ جانے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور یہ کوئی حقیقت یہی ہے. تو یہ لوگ بیچارے ان کے مذہب پہ چلے نا, تو بس ان کے اب اس سے زیادہ کیا کہنا آپ کے لیے. آپ کو کتاب ہے کتاب جمہرۃ الامثال لابی ہلال العسکری. عرب میں جو ضرب المثل لیا جاتا ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں, اور عربی زبان میں یہ بہت غنی ہے اس لحاظ سے. اس میں جو امثال ہیں عربی زبان میں وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. اچھا, ان کا ایک ڈکشنری ہے, ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے, ان میں سے ایک مثال ہے قولہم ایاک آنی واسمعی یا جارہ. کہ یہ مثل ہے ضرب عربی میں, ایاک آنی واسمعی یا جارہ, یا جارہ. میرا خطاب ان سے ہے, میں اس طرح کہتا ہوں اردو میں, دروازے سے کہہ دو کہ دیوار سنیں. مثلا آپ ایک آدمی ہے, اس کو نماز نہیں آتا نا سیدھی طرح سے, اگر اس کو کہہ دو کہ نماز کا یہ طریقہ غلط ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے, اس کی توہین ہے. تو آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اس کے سامنے, بیٹے ادھر آ جاؤ, بیٹے جب سجدہ کرو تو سجدہ اس طرح کیا جاتا ہے, تاکہ وہ آدمی سمجھ لے, وہ سمجھ جائے گا نا, وہ عقل مند آدمی, اس کی توہین بھی نہیں ہوئی. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب سجدہ کا یہ طریقہ کار ہے, تو اس کی توہین ہوتی. لیکن اگر آپ ان سے کہتے ہیں تو اس طرح ہے. تو قرآن کریم میں ایسے خطابات بہت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو نہیں سکتی. مثلا میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں دکھاؤں. قرآن مجید سورہ قصص, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مشرک کبھی مشرک نہ بن جانا کبھی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعجاز لے کے آیا ہے, جو معراج بھی گیا, جنت بھی دیکھا, نار بھی دیکھا, جبرائیل صبح شام نازل ہوتا ہے, اس سے کیا ہے خطاب ہے, کبھی لا تکونن. تکونن کیا ہے؟ تکونن اس میں نون تاکید ثقیلہ, اس میں تاکید کے لیے یہ کبھی نہیں ہونا. اس طرح حتمن, یہ حتمی ہے, یہ بڑا الزامی حکم ہے, کبھی خبردار کبھی بھی مشرک نہ بننا. اب دیکھو یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احتمال ہے کہ وہ مشرک بن جائیں کہ اللہ منع کرتا ہے اس سے؟ مشرک بننے کا کوئی خطرہ ہے, کوئی احتمال ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ بھائی یہ تو ہے نہیں. یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن حقیقت میں یہ خطاب کون سے ہے؟ عامۃ المسلمین سے ہے, باقی مسلمانوں سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود و مطلوب اس سے نہیں ہے. اچھا, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کر.
اللہ کے ساتھ ایک اللہ تو عبادت ہو رہی ہے، دوسرے خدا کی بھی عبادت کریں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے ساتھ دوسرے اللہ کی عبادت نہ کر. یہ واقعا یہ احتمال تھا. اگر آپ جائیں نا کسی بڑے مولوی کے پاس، وہ بڑا مثلا عادل مولوی ہے، زاہد مولوی ہے، بوڑھا 70 سال عمر ہے اس کی، لوگ عزت کر رہے ہیں بھائی، ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے، لوگ آ کے اسے دعائیں مانگ رہے ہیں، بڑا عزت ہے. آپ جا کے مولانا صاحب کہیں جی کیا فرمائے بیٹے، یا مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کبھی لواط نہ کرنا، کبھی مفعول نہ بن جانا، کبھی زنا نہ، شراب، بالکل شراب سے آپ نے پرہیز کرنا. تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ جوتے مار کے آپ کو نکالے گا نا. جوتے مار کے بدتمیز آدمی، کتے کے بچے، تو یہاں مجھے کہہ رہا ہے کہ لواط نہ دینا، تو جا کے اپنے ابے سے کہہ دے، وہی کہہ دے گا نا آپ سے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو یا حبیب کسی غیر خدا کی میرے ساتھ عبادت نہ کرنا. تو یہ واقعا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہاں خطاب ان کے لیے ہے، لیکن مقصود دوسرے ہیں، مقصود دوسرے ہیں کہ دوسرے سمجھ جائیں. اچھا، میں آپ کو کتاب اتقان میں ایک جملہ دکھاؤں، سیوطی صاحب کا بڑی زبردست جملہ ہے اتقان میں، الاتقان فی علوم القرآن. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف عبد الرحمن السیوطی، چھاپ دار الفکر. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 345 ہے عزیزو. یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ لکھا ہے فی وجوہ مخاطباتہ، کہ قرآن مجید میں جو خطابیں ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں خطاب کے مختلف انداز ہیں، مختلف انواع ہیں. اچھا، الرابع والعشرون، اس میں سے جو 24واں خطاب کی نوع ہے، 24 نمبر 24، خطاب الغیر والمراد به العین. ہاں، خطاب الغیر والمراد به العین، کسی غیر کو خطاب کر رہے ہیں لیکن مقصود کوئی اور ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ سمجھے، احمد سے کہہ رہا ہوں تاکہ محمود سمجھے، ٹھیک ہے نا. احمد یہ کرو، احمد یہ کرنا لازمی ہے، لیکن میرے مراد یہ ہے کہ محمود یہ بات سمجھ جائے. مثلا نحو قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے انبیاء علیہ السلام سے خطاب، اے انبیاء، اے انبیاء، اے انبیاء، ہم نے آپ کے لیے، آپ پر کتابیں بھیجی ہیں جن کتابوں میں آپ کا ذکر ہے. آپ پہ ہم نے کتاب بھیجے ہیں اے انبیاء، تو ان کتابوں میں تمہارا ذکر ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ خطاب انبیاء سے ہے، لیکن مقصود کون ہے؟ مقصود بقیہ ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو نمبر 23 ہے، نمبر 23 ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے، خطاب العین والمراد به الغیر، ایک شخص سے مراد ہے لیکن مراد اس سے غیر ہے، مراد دوسرے ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ احزاب، اے نبی خدا سے ڈر اور کافرین اور منافقین کی طاعت نہ کر. تو کب ایسا ہوا کہ یہ خطرہ تھا، یہ احتمال تھا، یہ ڈر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی طاعت کریں اور یا منافقین کی بات سنیں، ان کی طاعت کریں، ان کی فرمان برداری کریں؟ یہ ہو سکتا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ الخطاب لہو، خطاب کن سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. والمراد امتہ، لیکن مراد اس سے امت ہے کہ امت کفار کی بات نہ مانے، منافقین کی بات نہ مانے. لأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان تقیا وحاشاہ من طاعت الکفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے سے متقی تھے، اہل تقوی تھے، اتق اللہ. وحاشاہ، ہو ہی نہیں سکتا، حاشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طاعت کریں. آیت پھر دوسری آیت دیتے ہیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اگر تجھے شک ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر تجھے شک ہے اس قرآن پہ کہ ہم قرآن نے تجھے نازل کیا، تو اہل کتاب سے پوچھو. تو جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان سے پوچھو،
ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کیا اپنی نبوت؟ قرآن میں جو شک کرے وہ تو کافر ہوتا ہے نا. تو کیا تھا ان کو شک تھا. اس طرح آیات قرآن کریم میں بہت ہیں بھائی. اچھا یہ قرآن مجید سورہ اسراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ معبود نہ بنانا، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا ملوما مدحورا، کہ تو بڑا ہی قابل ملامت اور بہت ہی پشیمان، بہت ہی اس طرح کے. یہ بھی خطاب کیسا ہے؟ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطاب ان سے ہے لیکن مراد امت ہے کہ کبھی کسی دوسرے غیر اللہ کی، غیر خدا کی عبادت نہیں کرنا. بہرحال اچھا اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جس کا متعلق ہمارے بھائی نے پوچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ ما كنت تدری ما الکتاب والایمان. تجھے کیا معلوم کتاب کیا ایمان کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنے کبھی وہ مشرک نہ رہے، وہ ایمان پہلے سے مومن تھے. اب انجینئر مرزا کو کیا معلوم، مستری صاحب کو کیا معلوم قرآن کیا چیز ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا تفسیر کیا، کمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر مشرک بنا دیا، غیر مومن کافر بنا دیا. ٹھیک ہے نا. یہی ہمت تھی تمہاری مستری صاحب. اتنی بے عزتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب کیا ایمان کیا. وہ اس زمانے میں بہت سارے تھے بنی اسرائیل، یہودیوں سب اس زمانے میں دین یہود تو یا نصارہ تھے. دین نصارہ تو منسوخ نہیں ہو چکا تھا اسلام سے پہلے. وہ مومن، ان کو کتاب کا پتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نستجیر باللہ، نجس مشرک، نستجیر باللہ سے کفار سے. ٹھیک ہے. جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑا وہ ایسے ہی کفر میں مبتلا ہوتے ہیں.